میں گوشت کی مقدار کو کتنا کھایا جائے اور کس طریقے سے کھایا جائے۔ آئی ایم پروفیسر ڈاکٹر روحل امین درانی، کنسلٹنٹ گیسٹرونٹرولوجی اینڈ ہیپاتولوجی۔ آج ہم بات کریں گے فیٹی لیور کے بارے میں، گیسٹرائٹس کے بارے میں، اور یہ جو موجودہ ایک فریضہ آیا ہوا تھا عید میں گوشت کی مقدار کو کتنا کھایا جائے اور کس طریقے سے کھایا جائے، اور حفظان صحت کی اصولوں کے مطابق کس طرح زندگی گزارا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو عید کے جو مسرت موقع پہ لوگ قربانی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ گانوں کا جو دور شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہی کے لیے لوگوں کے لیے کہ کس طریقے سے کھایا جائے گوشت تاکہ صحت بھی ٹھیک رہے، اچھا رہے، اور بعد میں کوئی کمپلیکیشن نہ ہو۔ تو ایک نارمل انسان کے لیے ڈیلی کا اگر آپ نے پروٹین لیول بڑھانا ہے تو 800 گرام سے لے کے 900 گرام تک گوشت لینا چاہیے، گوشت کھانا چاہیے، وہ بھی ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے کہ اگر کسی بندے کو ڈائبٹیز ہو یا ہائپرٹینسی ہو یا فیٹی لیور ہو یا اس کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو یا کڈنی کا مسئلہ ہو، تو وہ کتنی مقدار میں اس کو گوشت کھانا چاہیے اور کس طریقے سے کھانا چاہیے۔ سب سے پہلے ڈائبٹیز کے لیے یہ ہے کہ ڈائبٹیز جتنی بھی لوگ ہیں اس کو اپنا گوشت جو ہے وہ 600 سے لے کے 700 گرام تک ہفتے میں 1 مرتبہ لینا چاہیے۔ اسی طرح اگر یورک ایسڈ کا کوئی پیشنٹ ہو تو وہ بھی 400 سے لے کے 500 گرام تک گوشت ہفتے میں 1 مرتبہ کھا سکتے ہیں۔ ہائپرٹینسو پیشنٹ کے لیے یہ ہے کہ اس کا گوشت میں چونکہ پروٹین ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے وہ بڑھاتا ہے، سو اس لیے اس کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں گوشت کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں، سلاد لینا چاہیے، اور ساتھ میں انٹیک لیکوڈ کا جو بھی فلوئڈ ملے، مطلب مشروبات یا لسی یا دہی کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے، اور سلاد کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، ہم لوگ اس بارے میں بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے اور مبارک دن آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ گوشت کے ساتھ سبتی کا دوپی کنسیپٹ ہی نہیں بنتا، سو اس کے ساتھ خالص گوشت نہ لے لیا کرے، اس کے ساتھ سبزی وغیرہ یا سلاد جو بھی ہو وہ لے، تو انشاءاللہ آپ بہت ساری کمپلیکیشن سے بچ جاؤ گے۔ کڈنی والوں کے لیے، جو بھی کڈنی کے مریض ہوتے ہیں، وہ اپنے کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کر کے تو گوشت لے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں پروٹین ہوتا ہے، اور کڈنی کے مریضوں کے لیے پروٹین جو ہے وہ بالکل زہر کے برابر ہے، سو اپنے کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کر کے وہ پروٹین یا گوشت لے سکتے ہیں، ادروائز نہیں لے سکتے۔ اب بات کرتے ہیں فیٹی لیور میں۔ چونکہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اور ہمارا جو یہ علاقہ ہے، اس میں بہت زیادہ پولیوشن ہے، اور اس میں بہت زیادہ ہمارا جو خوراک ہے وہ کیمیکل بیس ہے، سو جو بھی ہم خوراک کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ہارمون لیول ہے یا انزائم کی سیکریشن ہے وہ بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ ہمارا جب لبلبہ متاثر ہوتا ہے، جو انزائم کی سیکریشن نہیں ہوتا، سو اس کی وجہ سے جو بھی یہ لوور فیٹس ہیں وہ لیور پہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر لیور جو ہے اس کو سویل اپ کرتے ہیں، اس میں بہت ساری کمپلیکیشن آ جاتی ہے، اور لیور اپنا ڈیٹاکسیفیکیشن کا جو عمل ہے اس کو بہت ہی کمزور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہارمون لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور ڈائجیشن کا سسٹم جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، جس سے جنرل ویکنس، بھوک کا نہ لگنا اور گیسٹرائٹس جیسے علامات جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا
یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو آپ اپنے ڈائٹ سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کی 3 سٹیجز ہے، گریڈ 1، گریڈ 2، گریڈ 3۔ اگر یہ گریڈ 3 میں بھی کنٹرول نہ کر سکے تو پھر یہ لیور سیروسس کی طرف جاتا ہے اور اس میں بہت ساری کمپلیکیشن آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ایک بہت ہی اچھا بندہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا پھر علاج یا مداوع نہیں ہو سکتا۔ خدا را اپنی ڈائٹ کا خیال رکھے، اپنی زندگی سے موٹا گوشت اور چاول نکال لے، اگر کھانا بھی ہے تو طریقے سے کھائے، مطلب ہفتے میں 1 آدھ بار لے سکتے ہیں، ادروائز ایسے مریضوں کے لیے موٹا گوشت اور چاول جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس میں سبزیوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، سبزیاں کھائے، سلاد کھائے، اور جتنی بھی ہرے پتوں والی سبزیاں ہیں، مطلب گاجر، مولی، گوبھی، دوسرے جو بھی ہے، ادرک کا استعمال کرے، سونف کا استعمال کرے، اجوائن کا استعمال کرے، اور دہی کا استعمال ضرور کرے، تو اس طریقے سے آپ اپنے فیٹی لیور پہ بہت زیادہ قابو پا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔